ایشور کے طرف سے کہ اے ہولیکا یہ چادر لو، جب تمہارے بدن میں یہ چادر رہے گی تو تم کو کوئی آگ جلا نہیں سکتی۔ تو ہرنیکشپ نے سوچا، کہا کہ یہ تو بہت اچھا راستہ ہے، اس کو سانپ کا زہر اثر نہیں کر رہا، پرہلاد کو اس کو CAA سے کوئی اثر نہیں ہو رہا، اس کو NPR سے کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ ایک کام کرو، گائے کے نام پر ان کو ڈراؤ مارو۔ وہی چیز رچی گئی گائے کے نام پر۔ گائے ماتا کی عزت کرنا ہندو دھرم کے اندر الاؤ ہے، وہ ہمارے ہندو بھائی کرتے ہیں، لیکن گائے کے نام پر انسان کو مارنا یہ گناہ ہے، یہ پاپ ہے، یہ جرم ہے، سمویدھان میں بھی اور ایشور کے نظر میں بھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہولیکا نہیں مانے گا یہ ہرنیکشپ، یہ پرہلاد، ایک کام کرو، آگ کے اندر لے کر اس کو کود جاؤ، وہاں کون بچائے گا، آگ کے اندر تو مرنا ہی مرنا۔ تو پرہلاد کو آگ میں ڈالنے کی تیاری کی جانے لگی۔ ہرنیکشپ نے آگ کی تیاری کی، آگ جلانے کی کا آرڈر دے دیا، آگ جلائی گئی بہت بڑے لمبے چوڑے میدان میں، جیسے حضرت ابراہیم کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا، وہی تیاری، وہی واقعہ ہے۔ اصل میں ہولی حضرت ابراہیم کے واقعہ سے نکال کر مرچ مسالہ لگا کر ہولیکا کا خطاب دیا گیا۔ اصل میں وہی واقعہ سیم آپ دیکھیں گے، حضرت ابراہیم کا جو واقعہ سیم ایک دم بالکل سیم وہی باتیں ہولی کے اندر پائی جاتی۔ لیکن ہولی ہے ہمارے ہندو بھائیوں کا ایک تہوار ہے، تو آپ اس سے بھی اچھی چیز نکال سکتے ہیں کہ کیا ایک حق پرست انسان کا اور ایک کرپٹ پرست انسان کا، ایک اچھے آدمی کا اور ایک لڑاکو آدمی کا، اس میں جھگڑا، لیکن جیت کس کی ہوتی ہے؟ جو آدمی حق پر ہوتا۔ تو پرہلاد کو آگ میں ڈالنے کی تیاری شروع ہو گئی، آگ جلا کر روشن تیار۔ اب ہرنیکشپ نے کہا کہ ہولیکا جاؤ اپنے بھائی کو لاؤ۔ ہولیکا اپنے بھائی کے ہاتھ پکڑ کر چادر اوڑھ کر آگ میں کود گئی، آگ میں کودی، لیکن جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے۔ وہ جو چادر تھی وہ چادر اڑ کر پرہلاد کے سر پر آ گیا، اور جو ہرنیکشپ کی بیٹی ہولیکا تھی وہ چادر ان کے سر سے اٹھ گیا۔ اٹھنے کے بعد آگ نے ہرنیکشپ کی بیٹی ہولیکا کو جلا کر بھسم کر دیا۔ اسی لیے ہمارے ہندو بھائی ہولیکا دے کرتے ہیں، یعنی ہولیکا کو آگ میں جلاتے ہیں، ہولیکا کی مورتی کو۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر ہرنیکشپ پرہلاد کو جلانے کے لیے گئی تھی، لیکن خود جل کر بھسم ہو گئی تھی۔ تو وہی یاد اور وہی کسٹم اور وہی اسٹیپ آج بھی مانا جاتا ہے، آج بھی منایا جاتا ہے۔ لیکن لڑائی کن کی تھی وہاں پر؟ ایک ایشور پرست اور ایک انیک ایشور پرست، ایک تھا اللہ پرست اور ایک تھا مشرک پرست۔ یعنی ایک پرہلاد، اس نے کہا کہ ابا کوئی بات نہیں، مجھے آگ میں ڈالو، وہ پرماتما مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میری رکشا کرے گا، اور پرماتما نے ان کی رکشا کی۔ اور یہ ہرنیکشپ جو دادا بنا ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ I am only alone, I am a king of the world، میں اس دھرتی کا رب ہوں، پرماتما، مجھے کوئی نہیں چھو سکتا، مجھے کوئی نہیں مار سکتا، اور میرے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا۔ مقابلے میں تو کوئی اور ان کے باپ نے، ان کے بیٹے نے ان کی ہیکڑی توڑ دی۔ جب دیکھا آگ ختم ہوئی تو پرہلاد آرام سے نکل کر آ گیا، بیٹھا ہوا آرام سے، بیٹی جل کر راکھ ہو گئی۔ تب اس وقت ان کو وشواس ہوا کہ ہمیشہ حق کی جیت ہوتی ہے۔ کتنوں کوشش کر لو حق کو بدنام کرنے کی، کتنوں کوشش کر لو مارنے کی، الزام لگانے کی، میڈیا والوں لاکھوں کوشش کر لو آپ اس دیش کے مسلمانوں کو بدنام کرنے کی، لاکھوں آپ نیوز چلا لو کہ عبداللہ لوگوں کو بہکا رہا ہے، جلسوں کے منچوں سے لوگوں کو ورغلا رہا ہے، آپ کوشش کر لو، کبھی بھی اسلام کے اندر اور مسلمانوں کی اچھائی کو تم مٹا نہیں سکتے۔
मुसलमान या इस्लाम धर्म का फैलाव अपनी सच्चाई की वजह से हुआ। अगर इस्लाम तलवार के आधार पर फैला है, बताओ दुनिया के जालिम लोगों, जब वो यहूदी बच्चा पहुंचा था अपने चचा के पास, चचा ने कहा कि बेटे मेरे पास कुछ नहीं, हालांकि उसके पास दौलत थी, उसके पास कपड़े थे, कपड़े दे सकता था अपने भाई की बीवी को सर ढांकने के लिए, लेकिन चूंकि गरीब के ऊपर लुटाना ये सिर्फ इस्लाम कहता है, यतीमों के सर पर हाथ रखना ये सिर्फ इस्लाम के दामन से पैगाम मिलता है, और भूखों को खाना खिलाना ये सिर्फ सिखाया है तो सहाबा किराम ने सिखाया। इससे पहले नहीं होता था ये, बल्कि यतीमों के दौलत को लूट लेते थे, गरीबों की माल को हड़प लेते थे, और जिसके बारे में ममानियत की गई वेदों के अंदर भी कि सा वा समिदाम सर्वयतिकाम जगत्याम जगतः, कि ये लोगों ईश्वर जो कण कण में मौजूद है उनसे डरो, और गरीबों के माल पर नाजायज कब्जा मत करो, किसी की दौलत और धन की आकांक्षा मत करो, उम्मीद और लालच मत करो। आज उत्तर प्रदेश के सरकार साहब आपने कहा कि जो प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं हम उनकी दौलत को जब्त कर लेंगे। कौन से कानून के आधार पर, कौन से संविधान के आधार पर? इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब आपसे पूछा क्या आपने इनका नाम क्यों चौराहे पर लगाया, तो आपकी पैंट गीली हो गई। क्यों? क्योंकि आप गैर कानूनी काम करने जा रहे थे। आपने प्रोटेस्टर जो इस देश के संविधान को बचाने के लिए सड़कों पर निकले थे, आपने उनके नाम लखनऊ के चौराहे पर लगा दिया, और आपने कहा कि अगर ये इतने लाख रुपए नहीं देंगे, इतने लाख रुपए नहीं देंगे तो इनके घर की प्रॉपर्टी को जब्त कर लेंगे। ये जब्त करोगे, क्या जवाब दोगे परमात्मा को? परमात्मा ने कहा ईशा व समिदाम सर्वयतिकाम जगत्याम जगतः। आप तो गुरु हैं, आप तो योगी हैं, आप तो ग्रंथों को जानते हैं, तो क्या मतलब है इस मंत्र का? ईसा हुआ समिधाम सर्वयतिकाम जगताम जगतः। कह लोगो ईश्वर से डरो और किसी भी आदमी की दौलत की लालच मत करो। अपनी मेहनत से कमाओ, अपनी बाजुओं से की मेहनत से कमाओ, अपने पसीनों को बहाकर कमाओ। गरीब लोग हैं वो लोग बड़ी मेहनत मजदूरी करके अपनी प्रॉपर्टी खड़ी की, और तुम आए गुंडागर्दी करने पर नाम छाप दिया। जुर्म क्या है उनका? CAA के खिलाफ मैदान में CAA खुद गैर कानूनी तौर पर यह बिल आर्टिकल 15 का वायलेशन है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। धर्म के नाम पर लोगों को बांटना कोई बिल बनाना संविधान इजाजत नहीं देता है, तो क्यों बनाया आपके लोगों ने? आपके इख्तिदार पर बैठने वाले लोगों ने, कुर्सी आपकी है तो सही इस्तेमाल कीजिए, लोगों की भलाई के लिए कीजिए। आपने कई सौ लोगों के नाम छाप दिए, इन लोगों की प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। उन्होंने सिर्फ प्रोटेस्ट किया तो उनकी आप प्रॉपर्टी जब्त कर लेंगे। दिल्ली के अंदर जो प्रोटेस्ट करने वाले पर गोलियां चलाई, उनका क्या करोगे? उनको जेल में नहीं डालोगे? उनको जेल में डालो। दिल्ली के अंदर जो 9 महीने की मासूम बच्चियों को आग लगाकर जला दिया, उसको जेल में नहीं डालोगे? जो लोग सिर्फ सड़कों पर बोलते हैं तो आप उनको जेल में डाल दें। नहीं चलेगी ये गुंडागर्दी ज्यादा दिन तक इस देश के अंदर। क्यों? संविधान है इस देश की, तुमसे जो बड़ी ताकत है, आपसे भी ज्यादा पावरफुल हिंदुस्तान का संविधान। कोई सरकार संविधान से बढ़कर नहीं। संविधान इस देश की आन बान शान है। आप संविधान को बदलने के लिए चले हैं, कयामत की सुबह तक आप कामयाब नहीं हो सकते। और फिर शक की निगाह टोपी वालों पर कि इनके बाप दादाओं ने इस्लाम को जबरदस्ती प्रचार किया। इस्लाम को जबरदस्ती प्रचार नहीं किया गया इस्लाम का। वो बच्चा जब पहुंचा अपने चचा के पास, चचा ने कहा नहीं दूंगा। जब माँ के पास आया तो माँ ने कहा कि बेटे मिला तुमको कुछ? मेरे भाई ये पता है। बच्चे ने क्या कहा कि अम्मा मैंने अपनी नजरों के सामने देखा है, बहुत सारे कपड़े थे वहां पर, एक उठाकर दे सकता था वो, हमारा भी हक हमारे अब्बा का, लेकिन नहीं दिया। उन्होंने साफ लफ्जों में मना कर दिया। उन्होंने कहा कि बेटे ये खड़ूस लोग हैं, ये कंजूस लोग हैं,
یہ کنجوس لوگ ہیں، یہ نہیں دیں گے، کیونکہ ان کے گرنتھوں کے اندر یہ بات ہے ہی نہیں کہ غریبوں کو دو، رحم و کرم کرو، یہ چیز ہمارے گرنتھ میں نہیں۔ انہوں نے کہا تو پھر امی کہاں سے لائیں ہم تمہارے لیے کپڑے؟ تو اس ماں نے کیا کہا؟ اس ماں نے کہا کہ بیٹا جاؤ، ایک آدمی ہے جس کے دربار میں تمہاری یہ ضرورت پوری ہو سکتی ہے۔ لیکن بیٹے، ان کی ماں کو تھوڑی سی غلط انفارمیشن ملی تھی۔ ماں نے کہا کہ بیٹے جاؤ گے چادر تو مل جائے گی، لیکن وہ آدمی جو چادر ہے، جو کہیں سے بھی لا کر تم کو دے گا، لیکن تمہارا دھرم بدل دے گا، وہ تمہارا دھرم پریورتن کر دے گا۔ یہ غلط انفارمیشن اس کے ماں کے دل میں تھی، لیکن اتنا یقین تھا کہ وہ آدمی چادر تم کو ضرور دے دے گا۔ بچے نے کہا کہ اماں آپ گھبرائیں نا، رائٹ ناؤ I am a Judaism and after some time and after returning انشاءاللہ، وہ اپنی زبان میں انشاءاللہ بولا کہ in that time I will be also on my religion، میں چادر بھی لے کے آؤں گا اور اپنے دھرم کے مطابق بھی میں آؤں گا، میں یہ بات مجھ پر چھوڑ دو۔ وہ بچہ گیا مدینے میں، محمد الرسول اللہ کے بارے میں پوچھا کہ محمد ابن عبداللہ کہاں، محمد الرسول اللہ کہاں؟ محمد ایسے ہی بیٹھے تھے مجمع میں، صحابہ کا مجمع تھا، محمد بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے پوچھا کہ بیٹے بولو کیا بات؟ انہوں نے کہا کہ میں بولوں گا، لیکن دیر از اے اسمال کنڈیشن، میری ایک شرط ہے کہ آپ میرے دھرم کو نہیں بدلیں گے، تب میں آپ کو اپنی بات بتاؤں گا۔ تو محمد نے کہا کہ بیٹے میں نے تجھ سے پوچھا تو نہیں کہ تیرا دھرم کیا ہے، میں نے یہ پوچھا کہ تم کیوں آئے ہو، what's your purpose to coming here and what's your intention، تمہاری نیت کیا ہے، بولو تو صحیح، میں پوری کروں گا۔ میں تیرے دھرم کے بارے میں نہیں پوچھوں گا تمہارا دھرم کیا ہے، تم ہندو ہو کہ سکھ ہو کہ جین ہو کہ بودھ ہو کہ کرسچن ہو کہ جوڈائزم ہو، کون ہو میں نہیں معلوم۔ انہوں نے کہا اچھا بہت اچھی بات۔ انہوں نے کہا کہ محمد رسول اللہ، آپ محمد ہیں، اللہ کے رسول ہیں، آپ انصاف کرتے، میری ماں کو سر ڈھانکنے کے لیے کپڑا نہیں، غریب ہیں ہم لوگ، میرے ابا مر گئے، ہماری دولت کے اوپر ناجائز قبضہ کر لیا میرے چچا نے انکل نے، آپ سے امید لگائے ہوئے ہیں۔ تو محمد رسول اللہ نے کہا کوئی بات نہیں، فکر مت کرو۔ محمد رسول اللہ نے کیا کیا؟ آپ جو اپنا پرسنل چادر جو اوڑے ہوئے تھے، آپ نے اس کو اتارا اور طے کر کے اس بچے کے ہاتھ میں دیا، کہا کہ جاؤ اپنی امی کو دے۔ حالانکہ محمد یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ٹھیک ہے بیٹا تم جاؤ، 2 دن کے بعد 1 دن کے بعد اگر چادر آئے گی کہیں سے تو میں دے دوں گا، یہ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن قربان جاؤ اسلام کو بدنام کرنے والے لوٹیرو، اسلام کے اوپر الیگیشنز لگانے سے پہلے ان اتہاس کو پڑھ کر دیکھ لیتے تو تمہاری زبان کے اندر حرکت کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، الزام لگانے کی جرات تم نہیں کرتے۔ محمد ابن عبداللہ نے کہا، محمد رسول اللہ نے کہا کہ بیٹے لو اپنی ماں کی ضرورت کو پوری کرو، اگر اس سے ضرورت پوری نہ ہو تو تب پھر آنا، پھر میں تمہاری مدد کروں گا۔ دھرم کی کوئی بات نہیں تھی، وہ لڑکا دل کی کیفیت اس کی تبھی بدل گئی، آیا تو گیا تھا ایک جوڈائزم بن کر، لیکن جب چادر ملی، چادر لے کر جب واپس ہوا، اس کا دل مکمل طور پر مسلمان ہو چکا تھا۔ کیوں؟ نبی نے حالانکہ کلمہ نہیں پڑھایا تھا، نبی نے اسلام کی اچھائی نہیں بتائی تھی، لیکن ایک دریا دلی یہ تھی، اس کی ماں کی ضرورت کو پوری کی بنا دھرم پوچھے ہوئے۔ تو وہ بچہ دل سے مسلمان بن کر اپنے امی کے پاس آیا روتا ہوا۔ ماں نے کہا کہ بیٹے تم رو کیوں رہے، پٹائی ہو گئی کیا؟ تمہارا تو دھرم بدل دیا ہوگا زبردستی پکڑ کر دھکڑ کر فورس کر کے۔ انہوں نے کہا کہ ماں تم کو کس نے بتایا کہ محمد زبردستی اسلام کا پرچار کر رہے ہیں، محمد زبردستی اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، کس نے بتایا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماں تم نے غلط سنا ہے، تم جھوٹی ہو، تمہاری خبر جھوٹی۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا کہ یہ چادر لو، یہ محمد الرسول اللہ کی اپنی پرسنل چادر ہے، وہ ابھی ننگا بدن یعنی پیٹ ان کا ننگا بیٹھے ہوئے ہیں، آپ
صرف کمر کے نیچے ایک چادر ہے, لنگی ہے, تہمد ہے, ان کے پیٹھ میں بنیان بھی نہیں. اپنی چادر انہوں نے دی آپ کی ضرورت کو دیکھ کر. انہوں نے کہا کہ بدلے میں کیا دھرم بدل دیا نا بیٹے؟ کہا کہ نہیں ماں, دھرم بدلا نہیں ہے. انہوں نے کہا کیوں؟ یہ تو مشہور ہے کہ محمد دھرم بدل دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ محمد نے ہم سے پوچھا ہی نہیں تمہارا دھرم کیا. کہا چادر کیسے دے دی؟ کہا ہم نے صرف اتنی بات رکھی کہ میری امی کو چادر کی ضرورت ہے, تو تمہارا نام سن کر انہوں نے چادر کسی اور سے بھی نہیں لی, اپنے بدن سے نکال کر آپ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چادر دی اور ہم لے کر کے آ گئے. انہوں نے کہا کہ اے اماں, آج تک ہم جس مذہب کو فالو کرتے, آج تک ہم جس شریعت کو مانتے, آج تک ہم جس دھرم کو مانتے ہوئے آ رہے ہیں, اس دھرم کے اندر یہ سب چھوٹی چھوٹی اچھائی نہیں ہے. ہم اپنے چچا کے پاس گئے تو دھتکار دیا گیا, بھگا دیا گیا. یہ چیز ہمارے دھرم میں نہیں ہے. اے امی, آپ اور آپ کا دھرم اور آپ کے دیور کا دھرم